اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم قیوم خان سنیاسی کشتجات یوٹیوب چینل پر اپنے بھائیوں سے مخاطب ہے اور آج حسب وعدہ دو تین بھائیوں کی فرمائش میں ایک نسخہ لے کے آیا اور وہ نسخہ کشت شاہ مرجان شیر مدار والا ہے۔ پہلے بھی میں نے کشت مرجان کا نسخہ شیئر کیا، لیکن پھر کچھ بھائیوں نے فرمائش کی کہ کشت شاہ مرجان شیر مدار والا نسخہ بھی شیئر کیا کریں، تو ان بھائیوں کی فرمائش پر کشت شاہ مرجان شیر مدار والا حاضر خدمت ہے۔ اس کے اجزاء کچھ یوں ہیں: شاہ مرجان 125 گرام، شیر مدار خود کا نکالا ہوا 250 گرام۔ یعنی ویسے تو یہ پنسار والوں سے بھی ملتا ہے، لیکن وہ اتنا خالص نہیں ہوتا۔ تو اس کشتی کا جو انحصار ہے وہ شیر مدار کے اوپر ہے۔ اگر وہ آپ خود نکالو گے اپنے ہاتھ سے تو یہ کشتہ آپ کا اکثیر بنے گا۔ اگر ایسا آپ کسی سے لے کر تیار دوں تو معلوم نہیں اس کے اندر کیا چیز ہوتا ہے، لیکن وہ خالص نہیں ہوتا۔ تو کوشش کریں کہ یہ دودھ آپ خود نکالیں، اور اس کا نکالنا بھی اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ تو شیر مدار خود کا نکالا ہوا 250 گرام، لیمو 20 عدد، ستلبان 2 تولہ۔ اجزاء ایک بار پھر نوٹ کر لیں: شاہ مرجان 125 گرام، شیر مدار خود کا نکالا ہوا 250 گرام، لیمو 20 عدد اور ستلبان آپ کو لینا ہے 2 تولہ۔ ابھی اس کا جو اگلا سٹیپ ہے وہ اس کا ترکیبی تیاری ہے، یعنی اس کا جو بنانے کا طریقہ ہے وہ کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے شاہ مرجان کو شدھ کرنا ہے۔ شاہ مرجان کو 2 یا 2.5 کلو پانی کسی دیگچی میں ڈال کر آگ پر، چولہے پر، یعنی جو آگ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کو رکھنا ہے، اور 20 عدد لیمو کا رس پانی میں ڈال کر نیچے درمیانی آگ جلائیں۔ 2 گھنٹہ آگ پر رکھیں۔ شاہ مرجان کی ساری کار یعنی جو کثافت ہے وہ پانی میں حل ہو جائے گی۔ پھر شاہ مرجان کو گرم پانی سے دھو کر خشک کر لیں، اور خشک ہونے کے بعد اتنی کرل کریں کہ مونگا سفید ہو جائے۔ اب قطرہ قطرہ کر کے شیر مدار ڈال کر جذب کرتے جائیے۔ یاد رہے کہ شیر مدار اکٹھا نہیں ڈالنا ہے، جذب کرنے میں مشکل ہوگی۔ اتنا شیر مدار جذب کروائے مونگ خشک ہو جائے۔ جب تھوڑا سا شیر مدار رہ جائے تو پھر وال کی ٹکی بنا کر خشک کر لیں، اور کسی روغنی میں رکھ کر، یعنی کسی ہانڈی میں رکھ کر بند کر کے اس کو 15 سے 20 کلو اوپلوں کی آگ دیں اور ٹھنڈا ہونے پر نکالیں۔ اگر ساری دوائی سفید ہوگی تو کشتہ تیار ہے۔ اگر کوئی کسر رہ جائے تو دوبارہ تھوڑا سا شیر مدار لگا کر دوبارہ ٹکی بنا کر خشک کر کے دوسری دفعہ 6 سے 7 کلو کی آگ دیں۔ انشاءاللہ آپ کا کشتہ تیار ہوگا۔ اور اکثر یہ پہلے عمل میں تیار ہوتا ہے، اگر پھر بھی کوئی کمی رہتی ہے تو پھر دوسرے عمل میں تو یہ بالکل تیار ہو جاتا ہے۔ اب ٹھنڈا ہونے پر نکال کر کرل میں ڈال کر 2 تولہ ستلبان ڈال کر اچھی طرح سے کرل کر کے محفوظ کر لیں۔ آپ کی دوا تیار ہے۔ ابھی اس کا جو مقدار خوراک ہے وہ بھی آپ بھائی نوٹ پر فرما لیں۔ 1 سے 2 رتی نوعیت مرض کے مطابق 2 ٹائم دیں۔ دودھ پتی یا دودھ سے آپ کو استعمال کرنا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد 1 سے 2 رتی تک نوعیت مرض کے مطابق، یعنی مریض جب آپ کے پاس آئے گا تو اس کا کنڈیشن دیکھ کر پھر آپ کو اس کی مقدار خوراک متعین کرنا ہے۔ ابھی اس کے جو فوائد ہے وہ کچھ یوں ہے: دمہ خشک، دمہ تر، سانس کی تنگی، سانس کا پھولنا اور چڑھنا وغیرہ کا زبردست اور مجرب علاج ہے۔ چند دنوں میں ہی افاقہ ہو جاتا ہے، اور مریض کو اپنے تجربے سے فریض پر بھی کروائے، یعنی
جو آپ کے پاس مریض آئے گا تو یہ کشتہ دینے سے پہلے اس کا جو پرہیز ہے اس سے بھی اس کو باخبر رکھے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ بس آپ اس کو دوا دیتے جائیے اور پھر جو مرضی ہے وہ اس کے ساتھ کھائے، تو ایسا تو مریض ٹھیک نہیں ہوتا. یہ نہیں، کسی بھی بیماری میں دوا کھانے کے ساتھ ساتھ پرہیز کا بھی بہت عمل دخل ہوتا ہے. اگر مریض پرہیز نہیں کرے گا تو کوئی بھی دوا اثر نہیں کرتا. تو یہ تھا آج کا ایک آسان سا کشتی کا نسخہ جو میں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کیا. امید ہے کہ آپ بھائیوں کو یہ نسخہ، یہ کشتہ پسند آیا ہوگا. آپ کا بھائی، آپ کا دوست حکیم پیوم خان. والسلام.